اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اتنا احسان پچھلی امتوں پہ نہیں ہوا۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے نذرانے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، کسی اور امت کو نہیں عطا ہوئے۔ جتنے ناز اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھائے ہیں، کسی اور امت کے نہیں اٹھائے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے جن نمازوں کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، جن نمازوں کو معمولی سی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تبارک، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کا جو اکرام ہمیں عطا کیا، 5 نبیوں کی بہترین وراثت عطا کی ہے۔ آئیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ دیکھیے کہ فجر کی نماز جو ہماری نیند کی نظر ہو جاتی ہے، نیند کی نظر ہو جاتی ہے فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں ڈال دیا، اس کے توبہ اور استغفار میں کئی سال روتے رہے، تقریباً 350 سال تک روتے رہے کہ اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 350 سال کے بعد یہ خیال آیا اور آپ نے سوچا کہ یہ کوئی بہت ہی عظیم اور مبارک ہستی ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اس کے توفیل میں دعا کی کہ اللہ، جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، لگایا ہے، تو پیار محبت کی نظر ڈالتا ہے، میں اس نام کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اب مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے پھر وہ صبح جو نمودار ہوئی، اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم سر اٹھاؤ، آدم سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا اور شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی، وہ فجر کی نماز۔ میرے عزیز دوستو، آپ ذرا غور کرو، 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں۔ ان کے جو آنکھوں سے ایک ایک قطرہ تک جو بہا ہے، وہ یہ امت، وہ تو 350 سال تک روئے ہیں، اور یہ امت کا جو فرد فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ایک ایک قطرے کے برابر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی کو فجر کی نماز میں عطا کرتے ہیں 10 منٹ میں۔ ہمیں مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ 350 سال کا رونا اور دونا اور ذکر اور اذکار، توبہ اور استغفار جو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سب اجر عظیم ہمیں عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم اس کو نیند کی نظر کر دیتے ہیں۔ آئیے، ظہر کی نماز کس نے پڑھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بہت مختصر طور پر بتا رہا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور اس کے عوض میں دمبے کی قربانی ہوئی، آپ کے لخت جگر محفوظ رہے، تو آپ نے شکرانے میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ نے شکرانے میں جو نماز پڑھی، وہ ظہر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفے میں عطا کی۔ آپ نے قربانی کے لیے جتنے بھی کوششیں کیں، گھر سے لے کر کے منی تک آئے ہیں، آپ نے جتنی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہترین خلوص اور وفاداری کا ثبوت دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ
آپ نے جو ذکر و اذکار کیے بے نظیر و بے مثال ہیں، وہ تمام کے تمام خلوص اور وفاداری کے نذرانے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے پیش کیے، وہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 منٹ کے اندر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی بھی آتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، اور خیال آیا اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو موت دیتا ہے، انتقال دیتا ہے۔ آخر وہ گھڑی جب آئے گی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ عصر نو دوبارہ لوگوں کو زندہ فرمائیں گے، اپنے بندوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اتنا خیال آنا تھا اور آپ کو موت آ گئی۔ جیسے ہی آپ کے دل میں اس بات کا خیال آیا، فوراً آپ کو موت آ گئی، اور 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا عزیر کتنی دیر سوئے، عزیر کتنی دیر سوئے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں 12 یا 18 گھنٹے سویا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزیر 100 سال کے بعد تجھے زندہ کیا ہے، اگر نہیں یقین آتا ہے تو دوسری بستی میں نکل کر کے دیکھ، تمام تر تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے باہر چل کر دیکھا، یہ تمام کے تمام 100 سال کی مدت کے اندر سب تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، مستحکم کیا ہے۔ وہاں 100 سال کی مدت میں ایمان کو مضبوط کیا ہے، اور یہاں ہم 5 منٹ کے اندر عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مضبوطی ہمارے ایمان کے اندر عطا کرتا ہے، ہمیں تقویت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کچھ کہا سنی ہو گئی، نوک جھونک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نیت باندھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور دھونا شروع کیا۔ پہلی رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، روتے رہے۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے کہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے کہا ایوب بس کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہ اللہ چوتھی تو پوری کر لینے دے، کہ نہیں 3 تو نے ادا کی ہیں، میں 4 کا ہی ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا حضرت ایوب علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، جتنا روئے ہیں، جتنا گڑ گڑائے ہیں، ان کا مکمل ثواب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے، جیسے یہ 3 رکعت پڑھتا ہے لیکن 4 رکعت کا ثواب پاتا ہے، جتنا ذکر و اذکار حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا ہے، رویا ہے، گڑ گڑائے ہیں، توبہ و استغفار کی ہے، ہر ایک ذکر کا ثواب اس امت محمدیہ کو ملتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی؟ عشاء کی نماز ہمارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، سب سے بھاری نماز۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کا اہتمام کر لے میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، ہم معمولی سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم ان بہترین نمازوں کے خزانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا را ہم ایسا نہ کریں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پکی سچی توبہ کر کے نمازوں سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک ہمیں نمازوں سے محبت پیدا فرمائے، اور ہمارا دم آخر ہو تو سجدے کی حالت میں دم آخر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔